ایک اہم اور ضروری مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے جو کہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آدمی اعتکاف کے دوران کسی کے کندھے پر سوار ہو کر مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے تو کیا اس کا اعتکاف باقی رہے گا یا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ اس طرح کا ایک واقعہ کافی سال پرانی بات ہے کہ ہمارے ایک ساتھی دوست تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھے اور وہ تھے الیکٹریشن، مطلب کہ بجلی کا کام وغیرہ وہ جانتے تھے. تو وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے اور مسجد کے ساتھ ہی متصل مدرسہ بھی تھا. ظاہر ہے مسجد کی حدود متعین تھی اور اس کے بعد مدرسہ شروع ہوتا تھا. انہیں علم بھی تھا کہ مدرسہ ہے یہ. مدرسے کے اندر جو ہے وہ پنکھا خراب ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا کہ یار، ان کا نام لے کے کہا کہ یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے اور اب اس کا کیا حل ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لو اور میں جا کے پنکھا ٹھیک کر لوں گا آپ کے کندھے پہ بیٹھ کے. تو ظاہر ہے میرا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میں مسجد سے باہر تو جا رہا ہوں لیکن میرا پاؤں تو نیچے زمین پہ نہیں لگ رہا. اور پھر وہ ایک ساتھی کے کندھے پہ بیٹھ کر پنکھا ٹھیک کرنے لگے. اتنی دیر میں ہمارے مفتی صاحب تھے وہاں جو ادارے کے ذمہ دار تھے، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ معتکف صاحب جو ہیں وہ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر مسجد سے باہر مدرسے میں جو ہے پنکھا ٹھیک کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ تو اعتکاف میں تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں اس کے کندھے پر سوار ہو کر آیا ہوں، کوئی زمین کے ذریعے تھوڑی آیا ہوں، میرے پاؤں زمین میں تو ہے نہیں، میں تو ہوا میں ہوں. تو مفتی صاحب نے ان سے کہا بھائی آپ کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر آؤ یا ہوائی جہاز میں آؤ، آپ مسجد کی حدود سے باہر ہو گئے ہو، اس لیے آپ کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے. تو بھائی مسئلہ سمجھ لیں. یہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا دیا، ایک لطیفہ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر یا ہوائی جہاز پہ سوار ہو کر یا کسی بھی چیز میں مسجد کی حدود سے باہر جاتا ہے، اڑ کر جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس صورت میں اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد کے حدود سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.